الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وعنا من حسین صلوات محمد وعلی محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلی محمد اس فرش رضا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستان کی شرکت پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے. آل محمد کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں مومنین کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں پروردگار برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. خصوصیت سے دعائیں صحت ہے پروردگار بیگم ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحبہ کو ان کے علاوہ دیگر جتنی بھی مومنات بیمار ہیں مومنین بیمار ہیں سیدہ کائنات کے صدقے میں نے شفاء کاملہ عطا فرمائے. پروردگار سبھی مومنین جہاں کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرمائے. امام معصوم کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عشق آل محمد کو اس مودت آل محمد کو اس دین اور عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اجازت ہے دوستان بات کا آغاز کیا. حضرات سامعین امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء اس عنوان سے یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے. کل جہاں بات تمام ہوئی تھی وہیں سے اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. پروردگار عالم ملائکہ آسمانی کو مخاطب کر انہیں یہ بتا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض الخلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. دیکھیں کسی بات کی 10 منٹ کی تمہید باندھ کر بھی کوئی جملہ کہا جا سکتا ہے مگر اگر لطیف ذہن ہو مجالس سننے کے عادی ذہن ہو تو پھر کیوں وقت ضائع کرنا مومنین کا. ابھی روز اول ہے انسانیت کی ابتدا ہے. پروردگار اب جو کرے گا وہ معیار بن جائے گا. پروردگار پہلے ہی روز آسماں پر ملائکہ کا مجمع لگاتا ہے پھر مجمع میں خلیفہ کا اعلان کرتا ہے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں. پروردگار پہلے ہی دن اصول دے رہا ہے یاد رکھو خلافت کا اعلان محفلوں میں چھپ کے نہیں ہمیشہ بھرے مجمعوں میں کیا جاتا ہے. توجہ فرمانے صاحبان دوستان آمادہ ہیں ذکر فضائل. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو حضرات جب بھی خلافت کا اعلان ہوگا بھرے مجمع میں اعلان ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آیا رسول نے غدیر میں کیا کیا تھا. رسول نے غدیر میں عرش الہی سجا لیا تھا. علی لہٰذا آگے سے ملائکہ نے کیا کہا آپ کے مد نظر ہے. ملائکہ نے فوراً ہی کہا پروردگار
تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس۔ پروردگار انہیں بنائے گا یہ زمین پہ دنگا و فساد کریں گے۔ چلو ہم تو دنگا و فساد کریں گے، ملائکہ نے ہماری تو پہلے دن ہی کوئی نہیں چھوڑی، ملائکہ نے تو وہ تبصرہ، چلو انہوں نے تو کہہ دیا تھا، ہم ہی کردار بدل لیتے، ہم نے بھی اچھی لاج رکھی ملائکہ کے کہے کی۔ تو حضور معاملہ یہ ہے، تو اچھا ہمیں نہ دے تو کسے دے؟ اپنے آپ کو آگے کرنے لگے، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ملائکہ کو کب اہل زمین کی کسی بات میں انٹرسٹ ہوا، کب انہیں ہماری کوئی چیز چاہیے ہوئی ہے، مگر جب بات آئی نا خلافت فی الارض کی تو فوراً اپنے آپ کو آگے پیش کیا۔ کل ایک تمہیداً جملہ عرض کیا تھا، چونکہ وہ جانتے تھے جو خلافت زمین پہ قائم ہونے جا رہی ہے اس کا دائرہ اثر فقط زمین نہیں، وہ بیٹھا خلیفہ زمین پہ ہوگا، راج آسمانوں پہ کرے گا۔ وہ جانتے تھے یہ زمین و آسمان میں ربط قائم ہونے جا رہا ہے، خلیفہ زمین پہ بیٹھا ہوگا مگر ربط ایسا ہوگا تارا آسمان کا ہوگا، سلام کرنے اس کے در پہ چلا جائے گا، رضوان جنت کا ہوگا، درزی بن کے اس کے دروازے پہ جائے گا، اور گناہگار تو آسمان کا ہوگا، فترس بن کے در حسین پہ آ جائے گا۔ اور بیدار ہے ماشاءاللہ، سلامت رہیے، اللہ صلی علی محمد محمد، جزاک اللہ جزاک۔ تو حضرات اب معاملہ یہ ہے، پروردگار نے فرمایا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم استحقاق رکھتے ہو اس کے اوپر جسے میں پیش کر رہا ہوں، تو اب یہ ہے پروردگار نے معاملے کو آگے چلا۔ پہلے تو فرما دیا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی کم از کم انسان کے لیے یہ معیار ہے خلافت کے معاملے میں منہ نہیں کھولنا۔ جو فرما رہے ہیں بنانا تو خدا جانے کتنی بڑی جسارت ہوگی۔ پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أُنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے آدم کو اسماء تعلیم کی، پھر انہیں سامنے کیا ملائکہ، پھر کیا فرمایا؟ یہ سب مطالب آپ نے ماشاءاللہ جو مجالس سننے کے عادی ہوتے ہیں انہیں فضائل سنائے نہیں جا سکتے، ان کے سینوں میں موجود فضائل کو صرف چھیڑا جا سکتا ہے۔ جو شکم مادر سے علی کے فضائل سن رہے ہو انہیں کون فضائل سنائے گا؟ اب معاملہ یہ ہے، سامنے کر کے کہا دیکھو اگر تم سچے ہو تو تم نام لے دو، تم بتا دو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آدم کا ذکر ہے، اللہ نے آدم کو تعلیم کیا، تو کیا ملائکہ کو تعلیم نہ کیا؟ تو یہ تو عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ آپ دو طلاب سامنے بٹھائیں، ایک کو پڑھا دیں ایک کو پڑھائیں نہ، بعد میں امتحان دونوں کا لیں، تو یہ تو عدل کے خلاف ہے، اور ذات کبریا تو خلاف عدل کوئی بات اس کی ذات کے لیے زیبا ہی نہیں ہے۔ ملائکہ بھی جانتے تھے نا، اسی لیے انہوں نے کہا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے تعلیم کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے بے علم تو ملائکہ بھی نہ تھے، ملائکہ کے پاس بھی علم تھا، مگر یہاں کوئی تو معاملہ ہے جو آدم کو ملائکہ پہ فوقیت دے رہا۔ جو فرما رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے، یہ کون تھے کہ جن کے نام تعلیم کیے گئے؟ اگر میں آپ کو خدا شاہد ہے، میں بطور طالب علم اگر تفاسیر عالم اسلام میں لے کر جاؤں نا تو معاملہ بڑا ہی عجیب ہو جائے گا۔ میں حیران رہ گیا تفاسیر میں کیا کچھ لکھا ہے کہ یہ کن کے نام تھے۔ اب میں نام اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ کو بڑا عامیانہ لگے گا۔ انہوں نے کہا صاحب اللہ نے عرش پہ آدم کے سامنے ہر دنیا کی چیز سجا دی، گدھے، گھوڑے، پھل، کھانے، سبزیاں، ان سب کے نام تفسیروں میں لکھے ہیں، یعنی سب آدم کے سامنے رکھ کے کہا آدم بتا دو۔ تعجب کی بات ہے، ملائکہ کے سامنے کیے تو ملائکہ گھوڑے کو گھوڑا نہ کہہ سکے، جو انسان کی نفسیات کی گہرائی بتا گئے خدا کو، وہ پھلوں کے نام نہ لے سکے۔ اصل معاملہ پتہ کیا ہے، اگر طالب علم نالائق ہونا تو وہ یہی دعا کرتا ہے خدا کرے امتحان ہی اتنا ہلکا ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں کم از کم میں کلیئر ہو جاؤں،
اللہ جانے کہاں کہاں خلافت بانٹنی تھی، پہلی روز اتنا امتحان کمزور کر دیا کہ ہر کوئی بتا سکے، مگر یہاں ٹیکنیکل معاملہ تھا۔ پروردگار نے فرمایا ثم عرضہم علی الملائکہ، انہیں ملائکہ کے سامنے کیا، اور یہاں اللہ نے ہم کی ضمیر استعمال کر دیا۔ مفسرین نے اس لفظ ہم سے بات کو پکڑ لیا، ہم کی ضمیر ہمیشہ ذی روح کے لیے استعمال ہوتی ہے، بس اس میں یہی ایک چھوٹی سی باریک بات تھی، ہم کی ضمیر کبھی غیر جاندار کے لیے استعمال ہوتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جنہیں سامنے کیا وہ کوئی ذی روح تھے، ذرا اگر بات پہنچ سکے، جنہیں سامنے کیا وہ کوئی بے روح مخلوق نہیں تھی۔ اب یہاں علامہ علی نقی نقل مرحوم نے بڑا کمال کیا ہے، اور طالب علموں کا فخر ہوتا ہے بزرگوں کے جملوں کو کوٹ کرنا، اگر آپ کی توجہ ہو تو ان کا جملہ ہدیہ کروں۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے بعض ہستیوں کو سامنے کیا، نام ملائکہ بھی جانتے تھے، نام آدم کو تعلیم کر دیے، اب سامنے کر کے کہا ملائکہ سچے ہو تو بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ملائکہ اچنبھے میں پڑے رہے، بتا نہ سکے۔ اللہ نے آدم کو آگے کر کے کہا آدم بتا، فرمایا یہیں سے کمال انسانیت سامنے آیا، وہ عقل انسانی جو ظاہر سے باطن میں اتر جاتی ہے، جو موجود سے غائب کو پہچان لیتی ہے۔ بس آدم نے نام دیکھے، آدم نے کردار دیکھے، جسے اس کی صفت محمود کے مطابق پایا اسے محمد بتا دیا، جسے صفت اعلیٰ پہ دیکھا اسے علی بتا دیا، فاطر السماوات کی صفت دیکھی فاطمہ بتا دیا، محسن کی دیکھی حسن بتا دیا، قدیم الاحسان کی دیکھی تو حسین ابن علی بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ توجہ فرمائیں، صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل توجہ ہے صاحبان کی حضرات۔ اچھا یہاں کمال دیکھیے گا، چونکہ باریک بینی سے مجالس سنی جاتی ہیں اور ایک ایک لفظ پہ غور رکھا، خصوصاً تفسیر کے نقطوں پہ اللہ نے اسماء الہی کا ذکر کیا، علماء تفسیر نے کمال اس کے اوپر کیا ہے کہ اسماء الہی آپ خصوصاً ابھی وہ تفسیر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان میں بھی دستیاب ہوگی، حضرت آیت اللہ جواتی عاملی کی تفسیر تسنیم اٹھائی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نے فرمایا اسماء الہی خدا کا کلی نظام کائنات چلتا ہی ان اسماء الہی کے سر پہ ہے، یہ محبت وحی ہیں، یہ وحی کی اماجگاہ ہیں، اور یہ معدن رسالت ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جن سے رسالت پھوٹتی ہے۔ تو وہ جو ہے ذہن محترم فرماتے ہیں کلی نظام تکوین اللہ کا اور جلال اللہ کا انہی اسماء الہی کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ اور چلیں میں بات کو آسان درجے پر لے جاؤں اور وہ ریفرنس لوں جو آپ بچپن سے پڑھنے اور سننے کے عادی ہیں۔ کیا حدیث کسا میں تعارف کروایا؟ انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا، میں نہ خلق کرتا آسمان کو، نہ زمین کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، پورا نظام خدا گنوا رہا ہے، کیوں نہ خلق کرتا اگر یہ نہ ہوتے تو الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء، اگر یہ تو بڑی بات ہے، اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو اللہ نے کہا یہ نظام ہی نہ بناتا، سرے سے خلق ہی نہ کرتا، تمہیں زحمت حیات ہی نہ دیتا، پوری کائنات نہ بناتا، اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو۔ اس کا مطلب ہے اس نظام دنیا کی علت آل محمد کی محبت ہے۔ یہ بڑا فاضل مجمع ہے، یہ علت اور معلول کا قانون جانتا ہوگا۔ ہر شے تب تک قائم رہتی ہے جب تک علت قائم رہے، جب تک اس کی ریزن قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کائنات نہ بناتا اگر آل محمد کی محبت نہ ہوتی،
یہ کائنات کا وجود گواہی دے رہا ہے آل محمد کی محبت ہے۔ اگر توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، تعجب کی بات ہے، دنیا 4 عزا خانے جلا کے سمجھتی ہے آل محمد کا ذکر رک جائے گا۔ جاہلو کر سکتے ہو اس کائنات کو پھونک دو، کیونکہ جب تک کائنات ہے آل محمد کی محبت کا وجود یا جزا۔ ضرور پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب، اب یہ معاملہ مکمل ہوا، پروردگار کا حکم آیا، اور بڑا عجب حکم آیا، بہت ہی عجب حکم آیا۔ فرمایا وہ بھی کس سے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سبھی ملائکہ کو حکم دیا، خلافت کے معاملے کو لپیٹ دیا، واضح ہو گیا، اور فرمایا سنو ملائکہ، آدم کو سجدہ ریز ہو گیا، سارے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب دیکھیں یہ بات تھوڑی سی غور طلب ہے اور لطیف ذہنوں میں یقیناً پہنچے گی۔ پروردگار کسے حکم دے رہے جھکنے کو؟ اس مخلوق کو جو جھکے تو اجر کوئی نہیں۔ توجہ ہے، بے غرض مخلوق جس میں غریزہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ اللہ نے، آپ نے روایتیں سن رکھی ہوں، پروردگار نے اربوں ملائکہ ایسے خلق کیے ہیں، وہ جب سے خلق ہوئے ہیں حالت قیام میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اربوں مخلوق اس کے ملائکہ ایسے ہیں، وہ سجدے میں خلق ہوئے ہیں، انہیں رہنا ہی سجدے میں ہے، مگر کسی کے لیے جنت نہیں۔ توجہ ہے جی، کسی کے لیے اجر نہیں، کیونکہ ان کے لیے اجر نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ دوسری طرف احتمال گناہ نہیں ہے۔ انسان ایک سجدہ کرے اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے احتمال گناہ ہے، کیونکہ اس کے نفس پہ آزادی ہے۔ اللہ اسے باؤنڈ نہیں کرتا، صرف بتا دیتا ہے اب سجدہ کرے اچھی بات ہے، اجر پائے گا، نہیں کرے گا تو مختار ہے، خدا کل کو سزا دے گا، مگر زبردستی پکڑ کے پیشانی زمین کے ساتھ نہیں لگاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اللہ انسان کو حکم دے تو یہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ مختار مخلوق ہے، اور ایسا مختار ہے جس کی آزادی کو خدا بھی سلب نہیں کرتا، پر اللہ بے غرض مخلوق کو جھکا رہا۔ یا اللہ یہ نہ جھکے تب بھی کچھ نہیں، یہ سب جھک جائیں تب بھی کچھ نہیں۔ والدہ فکر افراد بیٹھے ہیں، اس مجمع میں یہ بات ضائع نہیں ہو سکتی، پروردگار تو جھکا کیوں رہا؟ پروردگار نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح ہونے کیا جا رہا۔ جب میں حکم دے رہا ہوں تب نہیں سمجھ میں آئے گا، نتیجہ بتائے گا۔ بے غرض مخلوق کو جھکایا کیوں؟ چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ کبھی اجتماعی نماز ہوتے دیکھیں کہیں، حرم معصوم میں جائیں، کبھی جو گئے ہیں پروردگار ان کی زیارات قبول فرمائے، جو نہیں گئے پروردگار انہیں دوبارہ زیارتوں، انہیں لازمی زیارتوں کا شرف دے۔ آپ دیکھیں کہیں بعد جماعت نماز ہو رہی ہو نا، اگر سارا مجمع سجدے میں جائے نا، بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے جب دنیا ہزاروں کی تعداد میں سجدے میں جاتی ہے۔ اگر دور سے ایک نہیں جائے گا نا، وہ بیچ میں پکڑا جائے گا۔ جو فرما رہے ہیں جی، جب ساری دنیا سجدے میں جائے اور ایک نہ جائے نا، تو وہ ہزاروں لاکھوں میں بھی الگ سے دکھائی دے گا، وہ پن پوائنٹ ہو جائے گا۔ پروردگار نے کہا ملائکہ جھک جاؤ۔ یہ وہ ملائکہ تھے جنہیں جھکانے کا فائدہ کوئی نہیں، مگر بعد میں فائدہ پتا چلا، جب یہ سب جھکے نا، ایک نہیں جھکا۔ یہاں ساتھ چاہوں گا، ایک نہیں جھکا، پروردگار نے وہیں سے پکڑ لیا، تو باہر نکلنا۔ پھر پتا چلا سجدہ کروانا مقصد نہیں تھا، گھس بیٹھیے کو نکالنا تھا۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں حضور؟
یہ ابلیس انہی میں چھپا بیٹھا تھا. جب تک توحید کی حمد پڑھنی تھی ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، جب تک نمازیں پڑھنی تھی ان میں مل کے پڑھ رہا تھا، یہ ہر کام ساتھ کر رہا تھا. مگر جیسے ہی خلیفہ کا احترام آیا، اللہ کے بنائے کا احترام، فوراً پکڑا گیا. پتہ چلا کوئی منافق اگر مومنوں میں گھس بیٹھ جائے کبھی توحید پہ نہیں پکڑا جائے گا، وہ مصطفیٰ کے ذکر پہ نہیں، اس کے سامنے اللہ کے ولی کا ذکر کرو چھپ نہیں سکے گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. حضور دیکھیے اب یہاں دعوت فکر دیکھیے، اللہ رب العزت روز اول بتا خلیفہ بنانے کا اختیار میرا، یہ کام میرا ہے، یہ مجھے ہی زیبا ہے. انسان نے جتنے نظام بنائے ہیں نا انسان کے لیے حکومت کے، وہ سارے پٹ چکے ہیں، وہ سارے فیل ہو چکے ہیں. انسان نے جتنے نظام بنائے، یہ میں جوانوں کو دعوت فکر بھی اس بات کے اندر دے رہا ہوں، جتنے انسان نے نظام بنائے وہ سارے پٹ چکے ہیں. حقیقت یہ ہے انسان پہ حکومت کے لائق ہی نہیں ہے. جو ہے ہمارے ملک میں تو یہ بات سمجھ لیجیے، سب سے کامیاب، چونکہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں اسکالرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یونیورسٹی اور کالجز میں جائیں، اس بات کو سمجھیے. حضور سب سے کامیاب آج تک کا نظام جو اس انسان نے بنایا وہ ویسے جمہوریت، اسے سب سے اعلیٰ نظام آج تک کا قرار دیا. جتنی ٹرائیاں انسان نے کی حکومت کی اس میں یہ سب، اور یہ بھی ایسا نظام ہے، کوئی سیاسی باتیں نہیں، مجھے تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے. یہ بھی بڑا عجیب نظام ہے اور ہم تو اس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ پریکٹس کے لیے نظام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے. اچھا یہ بھی عجب نظام، ایک حلقہ ہے، بیچ میں 1,00,000 ووٹ ہے، آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں سمجھے، 1,00,000 ووٹ ہے. ہوتا کیا، 4-5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کو 15,000 مل جائے گا، ایک کو 18,000 مل جائے گا، ایک کو 17,000 مل جائے گا. 15-17,000 ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، ایک کو 20,000 مل جائے گا. باقی سب کو 15, 17, 18, ایک کو 20. وہ جسے 20,000 1,00,000 میں سے ملے ہوں گے وہ یہ کہہ کے بن جائے گا کہ اکثریت کا نمائندہ ہے. بس میں کچھ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا دوستوں، پوری توجہ چاہوں گا. تعجب کی بات ہے وہ جسے 1,00,000 میں سے صرف 20-22,000 ملے گا وہ بن جائے گا. کیوں؟ انہیں کاؤنٹنگ میں سب سے زیادہ ملے ہیں. صاحب ٹھیک ہے سب سے زیادہ ملے ہیں مگر یہ تو نہ کہیے کہ یہ اکثریت کے نمائندے ہیں. وہ جو 60-70,000 ووٹ باقی 4 کو ملا ہے، اس کا مطلب ہے 60,000 لوگوں نے باقیوں کو ووٹ دے کر بتایا ہے انہیں یہ گوارا نہیں. اب سمجھ میں آئے جمہوریت کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضور. اکثریت نے تو اس کے خلاف ووٹ کیا ہے مگر کمال دیکھیں وہ یہ کہہ کے بن جاتے ہیں انہیں اکثریت نے چنا ہے.
بھئی تعجب کی بات، باقی کچھ نہیں کہنا، بس اتنا سوچنا یہ دنیا نے نظام لیا کہاں سے؟ اتنا بڑا دھوکہ، اکثریت مخالف ہے پھر بھی اکثریت کا نمائندہ، یہ کہیں تو تاریخ میں ہوا ہوگا کہ بنایا چند نے ہو، بن اکثریت کے گئے ہو۔ پتہ چلا ہے یورپ سے نکلا، تو مجھے فرما رہے ہیں حضور یورپ نے بنا کے ہمیں یہ نظام دیا ہے۔ بھئی تعجب ہے خدا کی قسم، حضور جتنے نظام بنے سب پٹ رہے ہیں، اور یہ اس قابل ہیں کہ پٹ جائے۔ نظام وہی حق ہوگا جو حضرت حق خدا کی ذات عطا کرے۔ تو کیا اللہ نے جو زحمت یہ معاملہ بنایا یہ ختم ہو گیا؟ نہیں حضور، آئیے اب وارثوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پروردگار کوئی نظام اس لیے نہیں بنا تھا کہ انسان چاہے تو اسے برباد کر دے۔ اب میں چند آیات آپ کو ہدیہ کروں گا اور دیکھیں خدا نے اس معاملے کو لپیٹنا کہاں کیسے ہے۔ اگر مورث سے شروع کیا ہے تو وارث تک خدا لائے گا کیسے؟ سورہ انبیاء 105ویں آیت، پروردگار نے فرمایا قطعاً بھی یہ ماحول دیکھ کر یہ نہ سمجھنا یہ دنیا میں ظالموں اور جابروں کے لیے نہیں بنا رہا۔ ابھی تو یہی ایسا لگ رہا ہے، ظالم بیٹھے ہیں، جابر بیٹھے ہیں، صفاحت کار بیٹھے ہیں، جنایت کار بیٹھے ہیں، انسانیت پس رہی ہے۔ خدا نے فرمایا مطمئن رہو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے تورات کے بعد زبور میں بھی یہ لکھ دیا ہے، اس زمین کے وارث یہ ظالم و فاسق نہیں ہوں گے، اس زمین کے وارث میرے عباد صالح ہوں گے جنہیں قرآن سے پیار ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں پروردگار نے فرمایا اس زمین کے وارث میں نے دینے ہیں، تم نے نہیں بنانے، میں دوں گا۔ وہ کون ہوں گے؟ عباد صالح، یعنی صالح عباد، نیکوکار۔ تو یا اللہ جو پہلے سے بیٹھے ہیں ان سے زیادہ نیک کون ہے؟ ان سے زیادہ شریف کون ہے؟ ان سے یہ جو بیٹھے ہیں ان کے نزدیک ان سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ جنہیں تو بنائے گا اس نظام کے وارث، وہ ٹائٹل کیا رکھتے ہوں گے، ان کا عنوان کیا ہوگا؟ سورہ قصص کی 5ویں آیت میں فرمایا ہے نا میرے ساتھ دوستو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے جنہیں زمین میں ضعیف کیا گیا ہے ہم دوبارہ سے طاقت عطا کر دیں، انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ اس کا مطلب ہے دوستو میرے ساتھ ساتھ چلنا، میں قرآن سے سفر کروں گا، تھوڑا سا وقت کم ہے، میرے ساتھ سفر کرنا۔ اس کا مطلب ہے جنہیں اللہ اس زمین کا وارث بنائے گا وہ نہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے آئیں گے، نہ الیکشن سے آئیں گے، نہ سلیکشن سے آئیں گے، انہیں اللہ امام قرار دے گا۔ اور سورہ نور کی 55ویں آیت میں تو اللہ نے سارا موضوع ہی سمیٹ دیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، میرا وعدہ اہل ایمان سے اور اعمال صالح کرنے والوں سے، میں تمہیں ضرور خلیفہ دوں گا ایسے جیسے میں نے پہلے دیے تھے۔ اللہ جانے میرے ساتھ دوست ہے کہ نہیں ہے جی؟ پروردگار نے فرمایا مطمئن رہنا، کہیں حالات دیکھ کر گھبرا نہ جانا، یہ نہ سمجھنا میرے خزانے میں اب کوئی خلیفہ باقی نہیں ہے، میں تمہیں دوں گا، میرا وعدہ ہے ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی کچھ تھے جنہیں ہم نے نہیں بنایا تھا، اللہ نے دیے تھے، وہ وعدہ کر رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے پہلے دی ویسے ہی دوں گا۔ یا اللہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سلسلے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، اور اب تو ہر کوئی انتظار میں ہے۔ پہلے جو تاریخ میں ہونا تھا ہو گیا، اب تو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی آمد کا انتظار کر رہا ہے، کوئی پیدا ہو کے آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ یا اللہ بتا تو صحیح تو پچھلے سلسلے کو زندہ کرے گا، مگر کس سلسلے کو؟ مین میڈ سلسلے کو یا آسمانی سلسلے کو؟ فرمایا لو میں نشانی دے رہا ہوں،
كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفه امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فرمایا یہی دو خطرے تمہیں دنیا میں ہے نا. اس دنیا میں دو بڑے خطرے ہیں. ایک دین مٹ رہا ہے, دوسرا ظلم پھیل رہا ہے. فرمایا مطمئن رہو, یہ دونوں مٹ جائیں گے. خوف بھی مٹ جائے گا, شرک بھی مٹ جائے گا. جب میرا خلیفہ واپس آئے گا میں ایسے ہی دوں گا جیسے پہلے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اس دین میں اسے طاقت عطا کروں گا جس دین سے میں اللہ راضی ہو گیا. پتہ چلا اب جو اللہ کا خلیفہ آئے گا وہ اس دین میں آئے گا جس سے اللہ راضی. تو آدم سے لے کر آج تک اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی. فقط ایک ایسا وقت آیا جب غدیر خم میں اعلان ولایت امیر ہوا, کہا آج میں اسلام سے راضی ہو گیا. پتہ چلا آنے والا غدیر کے مشرف پہ آئے. جو فرما رہے ہیں صاحبان, بسم اللہ. دونوں ہاتھ کھول کے پنج نعرہ پنج تنی سوالت نعرہ جزاک اللہ. تو جو فرما رہے ہیں صاحبان, اس کا مطلب ہے جو ماضی میں ہوا سو ہوا, اب جسے آنا ہے اسے غدیر والے راستے پہ آنا ہے. وہ اس اسلام میں آئے گا جس اسلام سے اللہ راضی ہو گیا, اور اللہ اس دین سے راضی ہے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے تو اس نے فرمایا میں ایسے دوں گا جیسے میں نے پہلے. تعجب کی بات ہے, پورے مجمع سے اور جوان بول کے بتائیں گے اب جس ہستی کو آنا ہے اس امام کو کہاں آنا ہے, بول کے بتائیے گا. اتنا تو ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے میرے مولا کو کس ایڈریس پہ آنا ہے. کعبۃ اللہ, ایسے ہی ہے حضور, کعبے پہ آنا ہے نا. آنا کس لیے ہے؟ اس کے نظام کو کائنات میں نافذ کرنے کے لیے. یہ نظام دنیا کو سنبھالنے آنا ہے. آنا کعبے پہ ہے. کعبہ طاقت کا تو مرکز ہی نہیں ہے. تو جو بات ہے کہ نہیں دوستو, کعبہ عبادت کا مرکز ہے, طاقت کا مرکز تو نہیں ہے. تو میں جو چاہوں گا کعبۃ اللہ عبادت کا مرکز ہے. میں کہتا ہوں مولا آپ کو آنا ہے تو کسی طاقت کے مرکز پہ آئیے. توجہ ہے دوستو, بھئی میرا تو حق بنتا ہے, میرے پاس تو پاسپورٹ ہے. مولا آنا ہے تو وائٹ ہاؤس آئیے. توجہ فرما رہے ہیں جی, مولا آنا ہے تو پینٹاگون آئیے. مولا کہاں آئیں گے؟ کعبۃ اللہ. مولا کعبہ تو طاقت کا نہیں عبادت کا مرکز ہے. مگر اب سمجھیے گا اللہ نے انسانیت سے وعدہ کیا ہے میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلا دیا تھا. اب سمجھ میں آیا, جہاں سے انسانیت کو پہلا علی ملا وہیں سے انسانیت کو آخری علی ملے گا. اللہ اللہ صلی علی محمد مآل. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان, یاد رکھیں دین کو کہیں سے پکڑ لیں, دین کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا جب تک غدیر میں علی کی ولایت پر نہ آ جائے. خدا کی قسم اس دین کا آغاز بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہے, اس دین کی تکمیل بھی علی کی ولایت کے ساتھ ہے. تھک تو نہیں گئے ہیں دوستو؟ آپ نے سن رکھا ہے نا, پہلی اسلام کی 2 محفلیں ہیں جن کے درمیان پورا اسلام مصطفیٰ نے رکھا ہے. پہلی ذوالعشیرہ ہے, آخری غدیر ہے. توجہ ہے دوستو, تھک تو نہیں گئے ہو میرے دوست. یہ دونوں تب تک تمام ہی نہیں ہوئی جب تک علی کی ولایت نہیں آئی, اور ان دونوں میں آغاز توحید سے ہوا. ان دونوں محفلوں میں مصطفیٰ نے دین دیا ہے مگر محفل تمام نہیں ہوئی. آج دنیا تعجب کرتی, اس قوم کا مسئلہ ہی اور ہے.
یہ کہیں سے دین کا کان پکڑے آتے علی پہ ہیں. تو جو ہے موضوع توحید رکھیں گے علی پہ آ جائیں گے, موضوع ہوگا عظمت نبوت علی پہ آ جائیں گے, اور تو اور قبر کا ذکر چھیڑیں گے آ جائیں گے علی پہ. دنیا سمجھے ہم نے دین مصطفیٰ سے لیا ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے, دین کہیں سے سناؤ, لے آؤ علی کی ولایت پہ. پہلی محفل تمام نہیں کی جب تک علی کا ذکر نہیں آیا. آخری محفل 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا خطبہ پورا دین سنا کے آئے علی کی ولایت پہ. پوری توجہ, اس کا مطلب ہے دین اسلام کی ابتدا میں بھی علی کی ولایت, دین کی انتہا میں بھی علی کی ولایت. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ علی کی ولایت دین میں ہے یا سارا دین علی کی ولایت کے حصار میں. ہمارے صاحب خدا ہی بہتر ہے. علی توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور معاملہ یہ ہے کہ جاعل فی الارض الخلیفہ, یہ نعرہ آج بھی گونج رہا ہے, اسے مورث سے وارث تک آنا ہے. اللہ نے آدم سے شروع کیا ہے سلسلہ, یہ سلسلہ ختم نہیں ہدایت کا ہوگا جب تک آپ کا اور میرا امام نہیں آ جائے گا. یہ سلسلہ آپس میں مربوط ہے, یہ سلسلہ ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ نے اس سلسلے کے منکر کو پہلے دن لعنتی قرار دے کے محفل سے نکال دیا. توجہ ہے جی. میں حیران ہوتا ہوں, یا اللہ اعتراض تو فرشتوں نے بھی کیا تھا, وہاں تو علم دینے لگا, اس نے اعتراض کیا تو لعنتی بنا دیا. یا اللہ تیرا عادل کہاں ہے؟ دونوں ہی اپنا اور آدم کا مقایسہ کر رہے ہیں, ایک جگہ علم دیا ایک جگہ لعنت, پھر پتہ چلا نیتوں میں فرق تھا. اللہ نے روز اول ہی اصول بنا دیا, جو معصوم کو کم علمی پہ نہ پہچانے انہیں مجلس سجا کے علم دیا جائے گا, جو بدبخت حسد کریں گے اسے فقط لعنت دی جائے گی. اب بڑا زخمی ہوا, دیکھیں مجھے آنا ہے پائے اقدس حسین نے, اب دل زخمی ہو گیا اس ملعون کا, نکالا نا خدا نے, جا نکل جا یہاں سے. اب نکل تو گیا. اب یہاں ایک جملہ ہے میرے بزرگ حافظ ذوالفقار علی شاہ کا, میرے سگے والد کے سگے تائزار بھائی تھے, برکت کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا اگر توجہ ہو تو. جب کہا نا نکل جا ملعون یہاں سے, یہ نکلا نا. اب یہ وہ جملے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے, یہ عشق عطا کر دیتا. جو کہا نا نکل جا, فرماتے ہیں ملائکہ نے کہا ابلیس کیا کر رہا, ساری زندگی کی محنت ضائع کر رہا ہے ایک سجدے پیچھے. بے وقوف تجھے کیا ہو گیا, ایک سجدہ یہ کر دے, کیا جاتا ہے, کیوں محنت ضائع کرتا ہے. فرمانے لگے, اس نے فوراً ہی چمک کے کہا جاؤ کسی اور کو مشورے دو, مجھ سے نہیں ہوتا. دل میں بغض ہو, منہ پہ بخن بخن ہو. توجہ ہے دوستان کی. اب ملعون نکلا تو مگر قصد کر لیا, میں نکلا ہوں نہ رہنے اسے بھی نہیں دوں گا. اب وقت انتہائی مختصر ہے, مجھے بس اس جملے تک لے کر جانا ہے, اور وہ بھی بزرگ. چلیں آپ بزرگوں کی محبت سے میں بزرگ کے جملہ کوٹ کروں. نکالا نا اس ملعون کو, اس نے بھی وہ بدلے لیا, آپ کے سامنے ہے, رہنے اس نے آدم کو بھی نہیں دیا. شیطان سے بچ کے رہیے گا, جب ہمارے اجداد نہ بچ سکے ہمارا کیا بننا ہے. توجہ ہے جی, بڑے ویجیلنٹ رہنے کی, بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں زمین پہ بھی دل سے بغض نہیں ولی کا گیا. یہ ولی کا وہ بغض ہوتا ہے جو نسلوں میں سفر کرتا ہے. لہٰذا اس نے کہا میں مورث کو تمہیں بدلہ لینا ہے, وارث سے بدلہ لوں گا. اللہ نے ابتداً آدم کو 2 بیٹے دیے, آپ جانتے ہیں نا, حابیل قابیل. اس ملعون نے کہا مورث کا انتقام ہے, وارث سے ہی لوں گا. یہ آیا قابیل پر, قابیل کے دل میں گماں ڈالنے شروع کی. قابیل نے حابیل کو مخاطب کیا اور حابیل سے کہا حابیل ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک مقرب کون ہے, آؤ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں, جس کی قربانی خدا اٹھا لے گا پتہ چلا وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے.
حابیل نے کہا بھائی ضرورت کیا ہے، تو بھی بندگی کر، میں بھی بندگی کرتا ہوں، جسے اللہ چاہے اسے عزت عطا کرے، جسے اللہ چاہے مقرب کر لے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ہمیں آپس میں مقایسہ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ اپنی اپنی قربانی لے۔ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، لہٰذا دونوں نے، آپ جانتے ہیں کیا ہوا، اس وقت کا یہی رسم تھی، قربانی رکھ دی جاتی تھی، آسمانی بجلی آتی تھی، جس کی قبول ہونی ہوتی تھی اس کی وہاں ختم ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ ہوتا تھا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ہندوستان کے خطیب اعظم ہندوستان مرزا اطہر مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، نقوی صاحب مرحوم نے یہاں 29 سال آپ حضرات کے سامنے خدمت آل محمد انجام دی ہے۔ انہوں نے 50 سال بامبے میں اشراف ایک ہی جگہ پہ خطاب فرمایا، اور میں نے ان سے استفادہ کیا، چونکہ ہم آگے پیچھے پڑھے ہیں، امریکہ میں وہ تشریف لاتے تھے۔ میں ان کا ایک جملہ امانتاً تبرک سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، خدا کی قسم بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی روز ازل سے سنت ہے، جس کی قربانی قبول کرے اسے دنیا میں رہنے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں حسین کی شہادت ہی اس بات کی دلیل ہے، اللہ حسین کی قربانی کو قبول۔ اور اس سے بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا اب سمجھ میں آتا ہے حسین کی سیرت، کیوں ہر قربانی پہ حسین شکر خدا کرتے تھے، کیونکہ اس قربانی کا قربان ہونا اس دلیل ہوتی تھی اللہ قبول کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خدا کی قسم علماء ہی کے ذہن کی برکت ہے یہ لغات۔ مگر جو اگلا جملہ انہوں نے لکھا وہ بڑا باکمال ہے، اور اسی پہ بس میں آج آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور کل انشاءاللہ ہم جناب نوح کی طرف بڑھ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں ہوا کیا، حابیل کا جو قربانی تھی خدا نے اٹھا لی، قابیل جل گیا جو شیطان چاہتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر مقدس پہ مار دی، جناب حابیل کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ وہاں بیٹھا ہے کہ اب میں لاش کا کروں کیا۔ یہ وہ واقعہ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، یہ انسانیت پہ کب ہوا کہ 1/4 انسانیت ختم ہو گئی۔ کسی نے معصوم کا علم ٹیسٹ کیا، یہ کب ہوا کہ 1/4 انسانیت اکٹھے ہی مر گئی۔ آپ نے فرمایا آدم، حوا، حابیل، قابیل۔ حابیل شہید ہوئے، 1/4 انسانیت وہاں ختم ہو گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات، یہ علم علی ہے۔ لہٰذا حضور معاملہ یہ ہوا، اللہ نے وہیں 2 کوے بھیج دیے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا، پنجے سے مٹی کھودی، دوسرے کوے کو اس میں ڈالا، مٹی ڈال دی۔ اس کو فوراً آئیڈیا آ گیا، اس نے مٹی کھودی، جناب حابیل کے جسد کو رکھا، اس نے دفنا دیا۔ یہ بدبخت ڈر کے بھاگ گیا۔ وہاں سے آئے جناب آدم، اللہ نے آدم کو بھیجا، جبرائیل نے معاملہ بتا دیا۔ مرزا کا جملہ بڑا حسین ہے اس روایت پہ، یہی میں زحمت تمام کرنا چاہوں گا، پوری توجہ جاؤں گا۔ وہ فرماتے ہیں آدم آئے نا، آدم بیٹھے قبر حابیل پر، آدم نے گریہ کیا شہید پر، شہید بیٹے پر گریہ کر کے جیسے ہی آدم کھڑے ہوئے نا، فرمایا قابیل تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ خدا کی قسم بڑا جملہ لطیف ہے، اگر آپ فرش عذاب پہ بیٹھ کے سمجھیں گے۔ فرمایا قابیل تجھ پہ لعنت، آدم میرا بھی باپ ہے، آپ کا بھی باپ ہے، ہر مذہب کا باپ ہے، ہر مکتب کے رہنے والوں کا باپ ہے، ہر مسلک کے ماننے والوں کا باپ ہے۔ مرزا آدم نے کمال ہی جملہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں روز اول ہمارے باپ آدم نے یہ سنت بنا دی، 2 کام آدم کی سنت ہیں، شہید پہ گریہ کرنا، قاتل پہ لعنت بھیجنا۔ آؤ آؤ دنیا والو، ہم نے فرش عزا بچھا دی ہے، اس پہ بیٹھ کر حسین پہ گریہ کرو، یزید پہ لعنت بھیجو، اس سے تم شیعہ نہیں ہو جاؤ گے، آدم کی حلال اولاد بن جاؤ گے۔ اللہ بس حضور یاد رکھیے گا، یہ سلسلہ منسلک ہے، چونکہ اللہ نے خلافت کا اعلان کیا، اس سلسلے کو مظلومیت تک آنا ہی آنا تھا۔ یہی وجہ ہے، روایات کہتی ہیں جب مظلوم کربلا سجدے میں گئے ہیں نا، اللہ نے وہاں صرف علم کا امتحان کروایا تھا، کردار انسانی نہیں دکھایا تھا۔ جب ملائکہ نے مظلوم کربلا کو سجدے میں دیکھا نا، تو تب تڑپ گئے، یا اللہ یہ بندگی کا کون سا اسلوب ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم کنہیں دیکھ رہے تھے، میں تو حسین کو دیکھ رہا تھا۔ روایت کہتی اس دن شیطان نے کہا اگر کہہ تو آج میں سجدہ نہ کروں،
کا بدبخت ہٹ جا، اس مورث کی پیشانی میں اس وارث کا ہی تو نور تھا، اگر تب تو نے نہیں کیا تو آج تجھے اجازت ہی نہیں ہے۔ حسین وارث آدم ہے، حسین وارث ہے کل انبیاء کا۔ بس حضور آج 3 محرم ہو گیا۔ آج جانتے ہیں نا عموماً ہمارے ہر رواج کیا ہے، کس کا مسائل پڑھا جاتا ہے؟ خدا کی قسم ہر وہ ہستی مظلوم ہے جو حسین کے ساتھ چلی، مگر مسلم بڑا عجیب مظلوم ہے۔ دیکھیں کربلا میں جتنے آئے نا، ان کے مقدر میں 2 باتیں ہیں، آدھے شہید ہو گئے، آدھے قید ہو گئے۔ جو شہید ہوئے انہوں نے تلواریں سہی، جو قید ہوئے انہوں نے تماچے بھی کھائے، تازیانے بھی کھائے۔ چونکہ اس مظلوم کو دونوں کی مظلومیت کا مقدمہ بننا تھا، اس پہ دونوں مصائب آ گئے۔ اس نے قید ہو کے تماچے بھی کھائے اور اس ہستی نے تلوار بھی سہی، اور چونکہ کربلا والوں کو پیاسا رہنا تھا، یہ مظلوم پیاسا بھی رہا۔ اب میرے بڑی مجبوری ہے، مجھے مسلم کے مسائل بھی پڑھنے ہیں، طفلان مسلم کے مسائل بھی پڑھنے ہیں۔ میں بس اشارے کرتے ہوئے چلوں گا، اور 3 محرم کو کسی شیعہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حسین پہ گریہ کرنا۔ خدا کی قسم مسلم بڑا مظلوم ہے۔ یہ وہ ہے جس کے مقدس لہو نے کوفے کی گلیوں کو تطہیر دی ہے تاکہ آل محمد کی بیٹیاں یہاں آ سکیں۔ ہاں یہ وہ مظلوم ہے، یہ وہ مظلوم۔ دیکھیں مظلومیت کی انتہا نہیں ہے۔ کربلا کے جتنے مظلوم ہیں، جتنے شہید ہیں، وہ کتنے مقدر والے تھے۔ وہ جب جانا لگتے تھے نا، حسین سجا کے بھیجتے تھے۔ میرے مولا نے ایک ایک کو سجا کے بھیجا، ایک ایک پہ قرآن پڑھ کر بھیجا، اور جب بھی کوئی گرنے لگتا تھا نا، مظلوم فوراً آتے تھے اس کے پاس، آخری دموں پہ اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے تھے، اسے آگے کی بشارت دیتے تھے۔ یہ مسلم اتنا غریب ہے حسین کا، نہ بھیجا حسین نے، نہ اس کے سرہانے پہنچے حسین، اتنا غریب ہے، تنہا گیا اور تنہا ہی مارا گیا۔ یہی وجہ ہے جب مسلم کو گرفتار کیا نا، اور بڑے آپ جانتے ہیں، آپ نے مصائب سن رکھے ہیں، دھوکے سے گرفتار کیا جناب مسلم کو، لا کے دارالعمارہ کی دیوار سے لگایا مسلم کو۔ جناب مسلم تھکے ہارے ہیں۔ اب کچھ کوفیوں میں جو اگر حیا باقی تھی تو کسی نے کہا پیاس ہے، پانی پلاؤں؟ مسلم نے کہا ہاں مجھے پانی کی احتیاج ہے۔ پانی کا پیالہ آیا، روایت کہتی جناب مسلم نے لبوں سے لگایا، اتنے زخمی لب تھے کہ لہو شامل ہو گیا۔ مسلم نے جھٹک دیا، دوبارہ پیالہ آیا، ہونٹوں سے لگایا مگر لہو شامل ہو گیا۔ روایت کے الفاظ بڑے دردناک ہیں۔ روایت کا جملہ ہے مسلم سمجھ گئے میری مقدر میں نہیں ہے پانی پی کے شہید ہونا۔ میں کہتا ہوں مسلم تو نے بننا ہے کربلا کا مقدمہ، یہ اہل کربلا کا مقدر ہے۔ یہاں جتنے شہید جائیں گے پیاسے ہی جائیں گے۔ اب یہاں ایک مرتبہ مظلوم سرہانے تو نہیں آئے مسلم کے، مگر جب کہا نا بدبخت نے لے جا کے گردن اتار دو، وہاں جس منزل پہ حسین تھے نا، میرے مولا سوار تھے، جناب عباس نے چہرہ دیکھا مظلوم کا چہرہ بدل رہا ہے، مظلوم کے چہرے پہ چھریاں آ رہی ہیں۔ یہ مزاج شناس حسین تھے جناب عباس، آگے بڑھے، رکاب میں ہاتھ ڈالا۔ عباس نے فقط اتنا کہا مولا کیا میرے بھائی مسلم کی خیر ہے؟ بس مولا کا چہرہ بتا رہا تھا۔ عباس نے ہاتھ جوڑ دیا، کہا مولا مجھے میرے بھائی مسلم کا دیدار کروا دے۔ مولا کچھ اور نہیں مانتا، دیدار کروا دو۔ امام نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا، کہا عباس بیچ میں دیکھنا تھا غازی جیسا جوان زمین پہ بیٹھا۔ مولا نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا میرے بھائی مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، زندان کا دارالعمارہ کی چھت ہے، ظالم کی تلوار تنی ہوئی ہے۔ مولا مجھے اذن امامت دیجئے، مجھے پہنچائیں کوفے میں مسلم کی نصرت کروں۔
کہا عباس حوصلہ کر، عباس صبر کر، عباس مقدر میں تیری جنگ کوفے میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا اچھا آقا اب یہ غربت حضرت عباس ہے، کہا اچھا آقا نہ جانے دے، نہیں جاتا مگر مولا لڑوں گا نہیں، خدا را مجھے کوفے کے بازار میں پہنچائیں، خدا را نہیں لڑوں گا مگر جب چھت سے میرے بھائی کا سر زمین پہ آئے گا میں جھولی میں سر لے لوں گا۔ کہا عباس ذرا دوبارہ دیکھ تجھے کچھ نظر آتا ہے؟ عباس نے انگلیوں میں دیکھا، مولا نے پوچھا کیا منظر ہے؟ کہا مولا کوفے کا بازار ہے اور کوئی ضعیفہ کھڑی ہے اور رو رو کر کے رہی ہے آ میرا لال مسلم زہرا تجھے لینا۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی دن ہے آل محمد کو رونے کا۔ اللہ ان آنکھوں اور سسکیوں کو قبول کرے، اللہ ان آنسوں کو رومال زہرا کا حصہ کرا دے۔ چلے گئے جناب مسلم، چلا گیا عقیل کا لال، مگر ابھی غربت مسلم ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ کوفہ بڑا ظالم ثابت ہوا آل محمد کے لیے، اسی کے ننے ننے بچے ہیں۔ اب مجھ میں سے کہتا ہی ہمیں سارا مسائل پڑھوں مگر بس اشارے کروں گا۔ یہ جب قید ہوئے نا حارث کے ہاتھوں، میں نے عرض کیا یہ بچے اور ان کے بابا یہ مقدمہ بننے تھے شہادت حسین کا، اور یہ بچے تو 1 سال قید میں بھی رہے ہیں۔ یہ اتنے مظلوم تھے انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے جد کا ہوا کیا ہے۔ یہ غریب تو اسی امید میں رہے ایک دن ماموں عباس آئے گا ہمیں نکالے گا، ایک دن ماموں حسین آ کے ہمیں سینے سے لگا لے گا۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں چلا کربلا میں زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے۔ یہ انتظار میں ہی رہ گئے۔ جب حارث نے گرفتار کیے نا، روایت کا جملہ ہے ساری رات لعین نے اپنے گھر میں انہیں پلر کے ساتھ باندھ کے ساری رات تماچے مارتا رہا، ساری رات تشدد کیا۔ اگلا دن چڑھا، یہ بچوں کا مصائب ہے، یہ آل محمد کے غریبوں کا مصائب ہے۔ انہیں لے کے یہ دریا کے کنارے آیا، دونوں بچوں کو پتہ چل گیا اب وقت موت آ گیا۔ کہا ظالم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ دے۔ روایت کا جملہ ہے اس کی زوجہ نے، حارث کی زوجہ نے کوشش کی بچے بچ جائیں، اس ظالم نے انہیں بھی تلوار ماری۔ غلام نے چاہا غلام کاٹ دیا، بیٹا حائل ہوا بیٹا ذبح کر دیا۔ اتنا انعام کا لالچ تھا۔ جب یہ بچوں کو مارنے لگا نا، بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہے نا کربلا والوں کے بچے، کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، کہا پڑھ لو۔ دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ننے ننے 4 ہاتھ اٹھے، بچوں نے کہا یا اللہ تجھے ہماری جد محمد کا واسطہ، اس ظالم اور ہم میں انصاف ضرور کرنا اور اس زمین پہ انصاف کرنا۔ اس لعین نے بچے ذبح کیے، بچے اللہ رسول کے واسطے دیتے رہے، بچوں کے جسد دریا میں پھینکے۔ اس نے سر ایک بوری میں ڈالے، ایک تھیلے میں ڈال کے یہ دربار میں ہے، دربار ہے ابن زیاد جیسے فاسق کا۔ اس نے آ کر کہا حاکم مجھے انعام دے، تو نے جن بچوں کا انعام رکھا ہے مجھے دے، میں لے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ اب غربت آل محمد سننا، روایت کہتی ہے اتنے حسین تھے مسلم کے چاند، جب 2 سر تھیلے سے برآمد ہوئے ابن زیاد جیسا فاسق بھی طرف گیا۔ کہا لعین تو زندہ نہیں لا سکتا تھا؟ اتنے حسین تھے مسلم کے چاند۔ دربار میں ماتم پڑ گیا۔ کہا ظالم زندہ لے آتا میں انعام دے دیتا۔ اس نے کہا بس مجھے تو انعام سے کر۔ اس نے اپنے غلام نادر کو بلایا، نادر کو کہا اس لعین کو پکڑ، اسے وہی دریا پہ لے کے جا جہاں وہ بچے ذبح کیے وہی مار دے۔ اب نادر کے دل میں تھی حب اہل بیت، نادر نے اس لعین کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے کے چلا۔ اور روایت کہتی ہے کوفے کے بازار میں نادر نے اعلان کیا دنیا والوں اس بدبخت کو پہچانو، یہ وہ لعین ہے جس نے آل محمد کے چاند ذبح کر دیا۔ اسے رحم نہ آیا۔ راوی کہتا ہے سارا مجمع ساتھ ہو گیا، ہر کوئی اس پہ نفرین کر رہا تھا، تجھ پہ اللہ کی لعنت، تو نے نبی کی آل کاٹ دی۔ کسی نے کہا تجھ پہ لعنت، تو نے علی و بطول کی آل کاٹ دی۔ جب وہاں پہنچے جہاں بچے ذبح کیے تھے، ایک عجیب منظر تھا۔
دیکھا زمین پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنے ہوئے، ان گڑھوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا لہو شامل ہے۔ کسی نے پوچھا ظالم کیا تو نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی؟ کیا تو بچوں کو دفنانا چاہتا تھا؟ کہا نہیں نہیں میں نے کوشش نہیں کی۔ کہا یہ گڑھے کیوں ہے؟ کہا جب میں ذبح کر رہا تھا بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ